نہ ہی کوئی اچنبے کی بات ہے، نہ ہی یہ بات پہلی بار ہو رہی ہے اور نہ ہی توقعات کے برخلاف ہے۔ آج بڑی دلچسپی سے بات نوٹس کی گئی ہے کہ سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد نے فوڈ پروف سیکیورٹی برقرار رکھنے کی درخواست دی، جو کہ حکومت نے منظور کر لی ہے۔ یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کی جانب سے دی گئی۔ جسٹس گلزار احمد کی سبکدوشی سے 5 روز قبل رجسٹرار سپریم کورٹ نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط بھیجا تھا، جس میں انہوں نے جسٹس گلزار احمد اور ان کے اہل خانہ کی مکمل سیکیورٹی کا تقاضا کرتے ہوئے موقف پیش کیا تھا کہ جسٹس گلزار احمد اور ان کے اہل خانہ ان کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی، ماورائے عدالت، قتل، غیر قانونی تعمیرات سمیت کئی ہائی پروفائل مقدمات کے فیصلے کیے اور ان کے بعد فیصلات کے نتیجے میں تجاوزات کا بھی خاتمہ ہوا۔ اسی لیے کسی ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے گھر میں قیام اور سفر کے دوران جسٹس گلزار احمد کو فول پروف سیکیورٹی ملے۔ بلا شبہ جسٹس گلزار احمد کے احکامات پر کراچی میں ہزاروں تجاوزات کا خاتمہ ہوا ہے، اور اس پورے ماحول میں جو کہ پچھلے ہم نے کئی سال میں جب سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، ان کی بڑی توجہ کراچی رہی ہے اور کراچی کے معاملات میں، خاص طور پہ تعمیرات کے معاملات میں ان کی بڑی دلچسپی رہی۔ تجاوزات کے وہ خلاف تھے اور اس کے علاوہ یقیناً اس حوالے سے انہوں نے احکامات دیے، اور وہ احکامات مسلسل ان کے دور چیف جسٹس میں آتے رہے۔ اس پہ انہوں نے عمل درآمد بھی یقینی بنایا، لیکن ہم جیسے پاکستانیوں کے لیے یہ بات انتہائی ایک حیرت کی بات تھی کہ وہ ان تجاوزات کے خلاف احکامات دیتے تھے جس میں ایک غریب آدمی یا جس نے اپنی جمع پونجی لے کے اس نے کسی بلڈنگ میں اپنا فلیٹ حاصل کر لیا، جیسے کہ نسلہ ٹاور، لیکن اس کے محرکات کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، اس کے کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور سندھ حکومت کی کرپٹ مافیا جس نے کہ اس پورے ماحول کو جنم دیا تھا، اس کی بے قدری کے خلاف اس کی بے قدری کے لیے کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کرپٹ مافیا کے کسی ایک شخص کے خلاف بھی کوئی فیصلہ کن کارروائی جسٹس گلزار احمد کے فیصلوں کے دوران نظر نہیں آئی ہے، مگر برق گری ہے تو ایک عام کراچی والوں کا، جس کی وجہ سے کراچی والوں کے آہو بکا ہم آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ گمان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس پورے ماحول میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جسٹس گلزار احمد اور ان کے اہل خانہ کے لیے سیکیورٹی مسائل پیدا ہوں۔ جسٹس گلزار احمد کے حکم پر ایمپریس مارکیٹ بحالی کیس میں 1400 سے زائد دکانیں مسمار ہوئی تھی، 1400 خاندانوں کے کاروبار ختم ہو گئے تھے۔ الادین پارک اور پیویلین اینڈ کلب سے متصل 450 دکانیں گرا دی گئی تھی، شہر ملبوں کا ڈھیر بنتا نظر آ رہا تھا، ہزاروں خاندان بے روزگار ہوئے تھے۔ کثیر منزلہ نسلہ ٹاورز اور تجوری ہائٹس منہدم ہوا۔ نسلہ ٹاور کو تو دھماکے سے اڑانے کا انہوں نے حکم دیا، لوگوں کی جمع پونجی خاک ہو گئی، متاثرین کو اب تک کوئی معاوضہ نہیں ملا۔ گجر نالے اور اورنگی نالے کے اطراف تجاوزات کے نام پر برسوں پرانے مکانات گرا دیے گئے، 60 سال پرانی لیز آبادیوں کے خاندان اور گھرانے برباد ہوئے، لیکن سندھ حکومت کے کرپٹ سسٹم کا بال بیکا نہیں ہوا۔ نسلہ ٹاورز کو چیف جسٹس آف پاکستان نے فوری گرانے کا حکم دیا۔ یہ اگر ڈیمالش ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ ہم تو سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ خریدا لیا، ڈاکومنٹیشن کلیئر ہونے کے بعد کیا ایک دم گرا دیں گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا کہ اورنگی اور گجر نالے کے اطراف آپریشن جاری رکھا جائے۔ 50 سال پرانے لیز شدہ مکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ 50 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، ساری جمع پونجی ہمارے والدین کی وہاں لگی ہوئی۔ KDA کیمپ سے 3 لیزیں ہمارے پاس وہاں پر ہے، اور ہمیں یہ ٹائم بھی نہیں دے رہے، نہ کچھ معاوضہ دے رہے ہیں، اور کر توڑ لیں۔ الادین پارک میں 450 دکانوں کا پورا کاروبار وہاں پہ تھا، اب اس کو تمام کو منہدم کرنے کا جسٹس آف پاکستان نے کہا، اور حکام کو کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ صاف کریں۔ وہاں پہ موجود کلب کو بھی مکمل طور پہ منہدم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاپنگ مال چھوٹا سا ہے جو آپ کا اچانک یاد آ گیا، انترائز ہے، بچوں کا روزگار ہے۔ تجاوزات کے خلاف ایمپریس مارکیٹ سے شروع ہونے والے آپریشن کو قانون کے نام پر دکانوں اور مستقل پتھاروں، چبوتروں اور سٹالز کو ملیا میٹ کرنے کے لیے قانون کو استعمال کیا گیا۔ صدر ایمپریس مارکیٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ اب آپریشن ہو رہا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کی
زیر صدارت ایک بینچ نے آرڈر کیا ہے۔ कल से खाना नसीब नहीं हुआ, दुकानें बंद करा दी, पूरी दुकानें तोड़ दी गई। ये थोड़ा या तो मैं अपने बच्चों को मार लूं या अपनों को मार लूं, मेरे पीछे 8 खाने वाले हैं, मैं क्या करूंगा बताओ आप। इस दौरान ये गुफ्तगू भी सामने आई कि मखसूस पस मंज़र की वजह से कराची के एक मसरूफ़ मकाम पर शाहराह फैसल पर ग्लोबल मार्केट नाम के शादी हॉल्स में, जिसमें कि सैकड़ों बल्कि 2000 लोग मुलाज़िम थे, उन शादी हॉलों को गिरा दिया गया, मसमार कर दिया गया और इसका एक मखसूस पस मंज़र था। जस्टिस गुलजार अहमद कराची में मुस्तकिल सुकूनत का इरादा रखते हैं, लेकिन ख्याल ये है कि कराची में ये क्रैक डाउन उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद में बनी गाला खिलाफ ज़ाब्ता 117 फार्म हाउसेज और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर VIP शख्सियात के लिए ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स की रेगुलराइजेशन की अदालती नज़ायर मौजूद थी। बहरहाल 1.5 माह कबल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि उनकी अदालत लोगों को सिर्फ शफाफ इंसाफ देती है, उन्हें कोई हिदायत नहीं देता कि फैसला क्या करना है। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है, मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए, जो मैंने किसी के कहने पे की हो, ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की आज तक, किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात किए अपने ऊपर। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुआ हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है। जस्टिस गुलजार अहमद का अब दौर चीफ जस्टिस ख़त्म हो चुका है और जो माहौल रहा है, जो पस मंज़र रहा है, उस पस मंज़र में आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को दरख्वास्त, हुकूमत का इस दरख्वास्त को मंजूर होना, फुल प्रूफ सिक्योरिटी जनाब जस्टिस गुलजार अहमद के लिए, उनके ख़तरात और वो तमाम मामलात जो उनके दौर चीफ जस्टिस में और जो फैसले होते रहे, तमाम इस माहौल पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर क़ानून भी हैं, अदालती उमूर के तज्ज़ियाकार भी हैं, अपना शो भी होस्ट करते हैं, जनाब अब्दुल मुईज़ जाफ़री एडवोकेट हमारे साथ हैं। जाफ़री साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइएगा कि गो कि ये है बड़ा एक दिलचस्प मामला और हम इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगर क्योंकि हमें शहर में ये बात वाकई यकीनी है कि सिक्योरिटी का जज साहब के लिए एक खुसूसी इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। वो आम सिक्योरिटी नहीं उनके लिए दरकार है, जैसे कि तमाम जजेस के लिए शायद दरकार होती है या साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के लिए होती है। आप एग्री करेंगे कि उनके लिए वाकई एक खुसूसी सिक्योरिटी दरकार है? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने मौका दिया। सर मेरे ख्याल से है खुसूसी सिक्योरिटी उनको दरकार, कम से कम उनके जो उन्होंने ये सारे जो आपने समरी दी है, इन्होंने ये जो सारा काम किया है, इसको आवाम एज अ होल जिस तरह देखती है, उसके अंदर आपने जिस तरह कहा बनी गाला जहाँ रेगुलराइज हो रहा था, वहाँ दूसरी तरफ गुजर नाले के ऊपर लीज शुदा मकानात या इम्प्रेस मार्केट के अंदर किराया देती हुई दुकानें जब मिसमार हो रही थी, तो सवाल यही उठ रहा था और आम शहरी की तरफ से उठ रहा था कि ये इंसाफ अगर है तो महज गरीबों के लिए क्यों है और महज सिविलियन एरियाज के लिए जाफरी क्यों साहब, है? यहाँ एक जानिब शायद इसमें शक नहीं था कि तजाविज़ात हैं, आप भी जैसे फरमा रहे हैं, लेकिन अगर तजाविज़ात के खिलाफ कार्रवाई हुई तो तजाविज़ात बनवाने वालों को और तजाविज़ात की बुनियाद पे और तजाविज़ात को लेके जो एक खरबपति माफिया यहाँ चलती रही, मुझे ज़ाती तौर पर इस पर बड़ी हैरान थी कि जज साहब ने उनके खिलाफ उस अंदाज की कोई कार्रवाई नहीं की जितनी इन गरीब खानदानों को और मुतवस्सित खानदानों के खिलाफ की। जी बिल्कुल खान साहब, देखिए इंसाफ और जबर या जुल्म में फ़र्क ये होता है कि सबके लिए बराबर होता है और जहाँ ज़्यादा अहम होता है वहीं इंसाफ का पहले ज़ोर आता है। वरना अगर आप एक सिम्टम को देखते हुए कॉज को ट्रीट किए बगैर अगर आखिर में गरीब का घर ही गिराना है और जिसने उस घर बनाने की NOC दी थी उसी के हाथों गिरवाना है और वो रियासत का आलेकार उतनी ही खुशी से वो घर गिरा रहा है जितनी खुशी से उसने रिश्वत लेके उस घर को रेगुलराइज किया था, तो ये फिर इंसाफ का मरहला तो नहीं है, ये तो एक सैडिस्टिक सा आप खेल के अंदर हिस्सा डाल रहे हैं। और आपने जिस तरह ये मैंने आपका ऑडियो भी सुना, ये सारी चीज़ें आपने जो शेयर की,
وہی ایس بی سی اے کے افسران جن کے ہاتھوں سے این او سیز نکلے، جن کے ہاتھوں سے اخبارات کے اندر یہ نو آبجیکشنز شائع ہوئیں، جس سے پھر جا کے نسلا ٹاور بنا، چاہے وہ جتنا بھی غلط تھا، لیکن ایک عام شہری پھر کیا سوچ کے اور کیا کرے؟ وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھے، وہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھے، وہ اس لیز ڈاکیومنٹ کو دیکھے، سارے نو آبجیکشنز دیکھے، اس کے بعد وہ کیا کرے؟ وہ اس کو کوئی غائبانہ طور پہ جعفر صاحب ایک بڑی اچھی آپ نے آج ایک ٹویٹ بھی کی جس میں آپ نے بتایا کہ ججز کا کام تو فیصلے کرنا ہے، ٹیررسٹ کورٹس کے ججز فیصلے کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو سزائیں دیتے ہیں، یقیناً ان کو تھریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ذکر کیا جنہوں نے تاریخ ساز فیصلے کیے ہیں، اور وہ فیصلے ہیں جو کہ شاید کوئی جج نہ کرتا، ممتاز قادری کے لیے پھانسی کی سزا دینا، آسیہ بی بی کو رہا کر دینا، یہ تمام معاملات ہیں۔ مگر جسٹس کھوسہ کی جانب سے ہم نے نہیں سنا کہ وہ ان کو اتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہو، جو کہ بہت ہی ان کے ہائی پروفائل اور واقعی بڑے جیسے معاملات تھے جیسے جسٹس گلزار کو۔ لیکن جسٹس گلزار کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو جو پوٹینشیل خطرہ ہے وہ ہزاروں لوگوں اور ہزاروں خاندانوں سے ہے۔ خان صاحب بالکل ان کو خطرہ نہیں، دیکھیں ان کو خوف ہے، اور ان کو خوف ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان دی اینڈ احساس ہو جاتا ہے آپ کو، جب آپ ایک طاقت سے کم از کم نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت احساس ہو جاتا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، یا شاید یہ ذرا کمزور کے اوپر میں نے بہت زیادہ کچھ گزار دیا۔ دیکھیں کھوسہ صاحب ہیں یا پھر مقبول باقر صاحب ہیں جن کی جان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، اس طرح کے اور دیگر ججز ہیں جن کو اسپیسیفک اگر تھریٹ ہوتی ہے تو ریاست سے پوچھنے کی دیر نہیں کی جاتی۔ لیکن سر یہ عمومی طور پہ آپ اپنے لیے جب درخواست کرتے ہیں تو پھر ایک خوف سے ہی کرتے ہیں نا، اور وہ خوف کہاں سے آتا ہے؟ جہاں آپ کو 3 سال سے جو ناقدین کہہ رہے تھے اس کا پھر آپ کے اوپر اثر ہونا شروع ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اور شاید یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، انصاف نہیں ہوا ہے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب عبد المعیز جعفری، ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، قانونی عدالتی امور کے ماہر ہیں۔